الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، پچھلے جمعے ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا، ایسے اعمال کا ذکر کا سلسلہ ہوا تھا کہ جن کو علماء کرام نے جمع کیا ہے اور بیان کیا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ کچھ اعمال ہمارے سامنے بیان ہو گئے تھے جن کو اجمالاً دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ اعمال کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت رزق کے اندر وسعت اور کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا عمل جو ہمارے سامنے بیان ہوا تھا وہ نماز کا پابندی کے ساتھ اہتمام۔ دوسرا عمل استغفار کی کثرت۔ تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ اور چوتھا عمل جو بیان ہوا تھا وہ تقوی۔ یہ چار اعمال ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکے۔ اب پانچواں عمل کہ جس کو اختیار کرنے سے ہمارے رزق کے اندر کشادگی اور وسعت پیدا ہو سکتی ہے، وہ ہے کثرت عبادت۔ فرائض کا تو ہم اہتمام کرتے ہی ہیں، وہ ہمارے اوپر لازم ہے، وہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق ہے اور اس کو ہم نے ادا کرنا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر وسعت کشادگی پیدا ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف میں ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی لوگوں کی طرف سے میں تمہیں مستغنی کر دوں گا، میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دوں گا اور تمہاری تنگ دستی کو ختم کر دوں گا۔ یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام، اسی طرح سے تسبیحات کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، مسنون اوقات میں، مختلف اوقات میں جو مسنون سنتیں ہیں، نوافل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اہتمام کیا، ان کا اہتمام کرنا۔ غرض یہ کہ ہمارا ہر عمل جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا تو ہمارا ہر عمل وہ عبادت بن جائے گا۔ اور یہ کثرت عبادت یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام، اسی طرح سے سنت غیر مؤکدہ کا اہتمام، مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون نوافل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، یہ کثرت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اس کے اندر وسعت پیدا کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ تو پانچویں چیز جو رزق میں وسعت پیدا کر سکتی ہے وہ کثرت عبادت ہے۔
تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہم نے سنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری تنگدستی کو دور کر دوں گا۔ اسی روایت میں آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں تمہارے ہاتھوں کو الجھائے رکھوں گا اور لوگوں کی طرف تمہیں محتاج رکھوں گا۔ آج ہم اپنی زندگی میں اپنی بھاگ دوڑ پہ غور کریں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں، بلکہ گھر سے نکلنے سے پہلے آنکھ کھلتے ہی ہماری فکر شروع ہو جاتی ہے رزق کی تلاش کی۔ صبح سے شام تک اسی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی اپنے کاروبار میں مگن، کوئی نوکری میں، کوئی کسی طرح سے مختلف ذرائع، مختلف اسباب اختیار کر کے شام کو فارغ ہونے کے بعد جب گھر آتا ہے تب بھی وہ فارغ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے کاموں میں الجھائے رکھا ہوا ہے اور لوگوں کی طرف ہمیں محتاج رکھا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے اندر ٹھیک ہے ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہوں گے، لیکن کثرت عبادت ہمارے اندر مفقود ہے، یہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس کے برعکس ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، جن کی صبح شام اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے کسی نہ کسی صورت میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ ان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ریس کا گھوڑا ہوتا ہے، انتہائی قیمتی گھوڑا، کہ اس کو کبھی بھی ہم نے گھوڑا گاڑی میں جتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اس فکر سے آزاد ہوتا ہے، وہ قیمتی بھی ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے، بس اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ہماری مثال اس بیکار گھوڑے کی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور جس کو گھوڑا گاڑی کے اندر جوت دیا جاتا ہے اور صبح شام وہ اسی کے آگے بھاگتا رہتا ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف سے غیر متوجہ ہوئے، وہاں سے ہماری توجہ ہٹی، تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی گدا گاڑی کے آگے باندھ دیا، ہم اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو پانچواں عمل جو رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے وہ کثرت عبادت ہے۔ چھٹا عمل جو ہمارے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا کر سکتا ہے وہ حج اور عمرے کی زیادتی ہے۔ کثرت کے ساتھ حج اور عمرے کا اہتمام ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو طاقت دی ہے، جس کو وسعت دی ہے، جس کو اتنے مال سے نوازا ہے کہ وہ ہر سال حج کے لیے جا سکتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ ہر سال حج کے لیے جائے۔ جس کو اللہ رب العزت نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ عمرے کی کثرت کر سکتا ہے، بار بار جا سکتا ہے، تو وہ کثرت سے عمرے کے لیے جانے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرے کی کثرت وہ تنگدستی کو اور گناہوں کو انسان سے ایسا دور کر دیتی ہے جیسے سونے کو اگر بھٹی میں ڈال کے جلایا جائے تو اس کے اندر سے گند دور ہو جاتا ہے۔ تو چھٹا عمل جو علماء کرام نے لکھا ہے کہ رزق کے اندر وسعت پیدا کر سکتا ہے وہ حج اور عمرے کی کثرت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے طاقت اور استطاعت دی ہو۔ ساتواں عمل جو خاص طور سے آج کے دور میں ہمارے اندر بہت کم ہی پایا جاتا ہے، صلہ رحمی، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے اچھا تعلق رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو اور اس کی زندگی طویل ہو، اس کو موت دیر سے آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم ذرا سی بات پہ رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتے ہیں، تعلقات ختم کر لیتے ہیں، اس بات پہ قسم کھا لیتے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔
اور جب بات کی گہرائی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ مبارکباد نہیں دی تھی یا تعزیت نہیں کی تھی، یا کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں اور پھر رونا روتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ رزق میں برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جو اسباب اللہ رب العزت نے اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ جن کو اختیار کر کے ہم اپنے رزق میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں، وہ اسباب ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ساتویں چیز جو ہمارے رزق میں وسعت پیدا کر سکتی ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ آٹھویں بات، آٹھواں عمل جو رزق میں وسعت پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے وہ ہے کمزوروں کا خیال کرنا۔ کمزور سے مراد جسمانی کمزور بھی ہے، جو کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے محتاجی کے اندر ہو یا مالی اعتبار سے کمزور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں رزق عطا کیا جاتا ہے، اور اس میں سے ہم نے صرف کتنا 2.5% جو کہ فرض ہے، یہ ہم نے اپنے کمزوروں کو دینا ہے۔ یعنی اگر ہمیں 100 روپے اللہ رب العزت کی طرف سے ملتے ہیں تو اس میں سے 97.5 ہمارا ہے، صرف 2.5 ہم نے آگے اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کو دینا ہے۔ اس 2.5% کی ادائیگی کے لیے 97.5% اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہمیں جو 97.5% مل رہا ہے، یہ کس کی برکت سے؟ ہمارے معاشرے کے ضعفاء اور کمزوروں کی برکت سے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جسمانی کمزور ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، یا عمر کے ایسے حصے میں ہے کہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تو ان کا خیال رکھنا بھی ہمارے رزق کے اندر وسعت اور برکت پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ آٹھواں عمل کہ جس کو اختیار کر کے ہم اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا کر سکتے ہیں۔ نویں چیز، نواں عمل، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، کہ ہم اسباب تو اختیار کر لیں لیکن توکل ہمارا اللہ رب العزت کی ذات پر ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ رکھو جیسا کہ پرندے رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی پرندہ کہیں نوکری کر رہا ہے، نہ کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ صبح سویرے طلوع آفتاب کے ساتھ، پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے اڑنا شروع کرتے ہیں، اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ رکھو جیسا کہ پرندے رکھتے ہیں، کہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر شام کو واپس لوٹتے ہیں۔ کسی پرندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا رزق کہاں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں واپس لوٹتا ہے۔ اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو نویں چیز، نواں عمل جو ہمارے رزق میں وسعت پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے، توکل ہے۔ 10واں عمل جو ہمارے رزق میں وسعت پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جن جن نعمتوں سے نوازا ہے اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو شکر ایسی چیز ہے، بھلے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے کم نعمتیں ملی ہوں، لیکن اس پر بھی اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ یعنی آپ کے رزق میں اللہ رب العزت وسعت اور کشادگی پیدا فرما دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب، اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر وسعت پیدا ہو، تو یہ 10 اعمال جو ہمارے سامنے بیان ہوئے، اس کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ مزید بھی اعمال ایسے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہوگا۔ ہم یہ کوشش کریں کہ جیسے جیسے جو چیزیں، جو عمل ہمیں معلوم ہوتے جائیں، ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص وہ اسی فکر میں زندگی گزار دیتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی فکر کے اندر، اپنے لیے کوشش کے اندر لگا رہتا ہے کہ میں کچھ جمع کر لوں، اور پھر جب اللہ رب العزت اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو پھر اس فکر میں رہتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرف سے اطمینان عطا کر دیں، اپنے رزق کے حوالے سے، اپنی اولاد کے رزق کے حوالے سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو مطمئن کر دیں، تو پھر ان اعمال کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔